وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک شاندار دن گزار رہی ہوتی ہے۔ بیبی، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن اچانک ایک ظالم شخص نے اس کے شوہر کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ان کے غرور نے انہیں یہ یقین دلایا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ عورت اس دن ان سب کے ساتھ کیا کرے گی۔ ہائی فرینڈز، میرے زیادہ سبسکرائبر تو نہیں ہیں، لیکن آپ کا ایک تبصرہ میرے لیے امید کی کرن ہے، مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ تو چلیے اس مووی سے لطف اٹھائیے۔ ایک عورت ہے، نام ہے برائنر۔ وہ اپنے شوہر ڈیلن کے ساتھ روڈ ٹرپ پر ہے۔ وہ بس ایک پرسکون چھٹیاں گزارنے نکلے ہیں۔ دیہی علاقوں میں گاڑی چلاتے ہوئے شاید مصروف زندگی سے ایک وقفہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن برائنر کوئی عام عورت نہیں، اس کا پس منظر انتہائی سخت اور تربیت یافتہ ہے۔ اور ڈیلن، وہ ایک پولیس آفیسر ہے اور ایک اچھا شخص ہے۔ خیر، جب وہ سڑک پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایک پرانی بوسیدہ گاڑی اچانک تیزی سے ان کے پاس سے گزرتی ہے۔ اندر بیٹھا شخص برائنر کو گھٹیا انداز میں آواز دیتا ہے، ارے بیبی، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صرف بےہودہ ہی نہیں بلکہ سراسر بے ادبی بھی ہے۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح گاڑی دوڑاتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے۔ بیبی، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے ٹک شاپ کے پاس رک جاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آرام کر سکیں۔ برائنر باہر بیٹھ کر ہوا خوری کا فیصلہ کرتی ہے، جبکہ ڈیلن واش روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں کون دوبارہ نمودار ہوتا ہے؟ وہی بدتمیز شخص جو گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا نام ہے بچ۔ اور ہاں، وہ بالکل ویسا ہی گھٹیا شخص ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ وہ برائنر کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے شدید ناگواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کے بہت قریب آ کر جھک جاتا ہے، اس کی ذاتی حدود میں داخل ہو کر ایسی باتیں کہتا ہے جنہیں سن کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ڈیلن بالکل وقت پر واپس آتا ہے اور اس گھٹیا شخص کا سامنا کرتا ہے۔ ماحول میں تناؤ چھا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اب مکے چلنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ بات بگڑے، ریسٹورنٹ سے ایک بڑی عمر کی عورت بیچ میں آ جاتی ہے۔ وہ کسی سالس کی طرح دونوں کو شانت کراتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس قصبے کے لوگ ایسے مہمانوں کے عادی نہیں ہیں جو خوش باش نظر آتے ہوں۔ پھر وہ گرم جوشی سے کہتی ہے، مجھے سب ماں کہہ کر بلاتے ہیں، تم لوگ بھی ایسا ہی کرو۔ اور سنو، جو چاہو آرڈر کرو، بچ کے خرچے پر۔ ڈیلن اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، مگر یہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دونوں اب بھی بے چین اور محتاط ہیں۔ کھانے کے بعد وہ دونوں دوبارہ سفر پر نکلتے ہیں اور آخرکار جنگل کے قریب رک کر کیمپ لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہیں ایک پرسکون سی کھلی جگہ ملتی ہے جہاں وہ رات گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ چاروں طرف درخت اور فطرت کی آوازیں، سب کچھ ٹھیک لگتا ہے۔ تبھی ایک خاتون پولیس آفیسر آ جاتی ہے۔ وہ برائنر کے پاس آ کر دوستانہ انداز میں بات کرتی ہے، لیکن اس کا انداز کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ وہ انہیں خبردار کرتی ہے کہ یہاں کے لوگ اجنبیوں کو پسند نہیں کرتے، خاص طور پر وہ جو جنگل میں ڈیرے ڈالیں۔ مقامی لوگ زیادہ خوش اخلاق نہیں، اس لیے ٹریک سے باہر نہ جانا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ چلی جاتی ہے۔ اب بھی اپنے سفر کو یادگار بنانے کا ارادہ لیے برائنر اور ڈیلن ہیکنگ پر نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ دو طرفہ موڑ آتا ہے۔ ڈیلن پوچھتا ہے کدھر چلے؟ برائنر کہتی ہے بائیں۔ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ سب کچھ بدل دے گا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے۔ وہ جلدی سے جنگل میں دوڑتے ہیں، ایک پرانی مشکوک سی کیبن پر پہنچتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ بھیگنے سے بہتر ہے یہاں رک جائیں۔ وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ جگہ تھوڑی سی پرسکون لگتی ہے اور لمحہ بھر کے لیے ساری الجھنیں بلا کر بس ایک دوسرے کی موجودگی سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اب دونوں میں رومانس شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا خطرناک نہیں، بس وہ دونوں اس دنیا میں ہیں۔ بعد میں برائنر اس کیبن کو مزید دیکھنے لگتی ہے۔ میں تمہاری ساتھی نہیں بنوں گی، چلو ہمیں جانا چاہیے۔ وہ پچھلے کمرے میں جانگتی ہے اور ایک خوفناک راز سے پردہ اٹھاتی ہے، ایک چھپا ہوا خانہ جو ہتھیاروں اور گولیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس کے اندر کے خطرے کا الارم بج اٹھتا ہے۔ دونوں ڈر جاتے ہیں اور فوراً نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نکل پاتے، بچ پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنی رائفل کا بٹ مار کر دونوں کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں ایک گندے سڑے کمرے میں بندھے ہوئے ہیں اور اسے اذیت دیکھ کر بچ حد سے زیادہ لطف لے رہا ہے۔ برائنر بے بس ہے، وہ اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھنے پر مجبور ہے۔ اسی دوران بچ کے ایک ساتھی اسے الگ لے جا کر بتاتے ہیں کہ ڈیلن پولیس والا ہے۔ یہ سن کر بچ پریشان ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے خوفزدہ لگتا ہے، پھر وہ اندر آتا ہے
مصنوعی نرمی کے ساتھ کہتا ہے، یار پتہ نہیں تھا کہ تم پولیس ہو، معذرت ان سب کے لیے۔ پھر وہ دونوں کو گولی مار دیتا ہے، نہ کوئی رحم نہ کوئی توقف۔ اس کے ساتھ ہی اس کی لاشیں جنگل کے ایک گڑھے میں لے جا کر کچرے کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ لیکن یہاں کہانی پلٹتی ہے۔ برائنر مری نہیں تھی، گولیاں صرف چھو کر گزری تھیں، اتنا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، خون بہا مگر جان بچ گئی۔ کئی گھنٹے بعد وہ ہوش میں آتی ہے، مدہوش مگر زندہ۔ پہلا کام وہ یہ کرتی ہے کہ ڈیلن کو چیک کرے، وہ بچ نہیں پایا۔ ٹوٹے دل اور نرم آنکھوں کے ساتھ وہ اس کے جسم کو شاخوں سے ڈھانپ دیتی ہے۔ اس کا غم غصے میں بدل جاتا ہے۔ وہ خود کو الزام دیتی ہے کہ اس نے بائیں طرف جانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ یہ ایک غلط فیصلہ انہیں یہاں تک لے آیا۔ لیکن پھر اس کی تربیت جاگتی ہے۔ وہ یاد کرتی ہے کہ وہ کون ہے، خطرناک، ذہین اور بے رحم۔ اب وقت ہے حساب کا۔ وہ قریب درخت پہ لگا ایک کلاڑا اٹھاتی ہے اور جنگل میں نکل جاتی ہے، ایک مشن ساتھ لیے۔ ہر اس شخص کو ختم کرنا ہوگا جو اس میں ملوث تھا۔ دوسری طرف شہر میں بچ اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، خاص طور پر عورتوں کے ساتھ۔ اب یقین ہو چکا ہے کہ وہ عورتوں کو اغوا کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں اور کوئی بھی انہیں روکنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ماں، وہی عورت جو ٹک شاپ میں ملی تھی، وہ بھی ان سب میں ملوث لگتی ہے۔ ادھر جنگل میں برائنر لکڑی سے ایک مہلک ہتھیار تیار کر رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ بچ کے ایک آدمی پر گھات لگا کر حملہ کرتی ہے اور خاموشی سے اسے مار ڈالتی ہے اور لاش چھپا دیتی ہے۔ اس کے چہرے پر دکھ صاف نظر آتا ہے کہ وہ جو کر رہی ہے اس پر کانپ رہی ہے، مگر واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اب صرف دو راستے ہیں، یا تو برائنر یا وہ لوگ۔ وہ جنگل میں ایک سائے کی مانند حرکت کرتی ہے، بچ کے ایک اور آدمی کو بے رحمی سے ختم کرتی ہے۔ برائنر سخت لہجے میں کہتی ہے کہ تم مجھے اپنے قبیلے کے باقی لوگوں کے پاس لے کر جاؤ گے۔ ایک موقع پر وہ ایک شخص کا پاؤں کاٹ ڈالتی ہے مگر اس کی جان بخش دیتی ہے، اسے رینگنے دیتی ہے خوف سے کانپتا ہوا۔ پھر وہ بچ کی کیبن تک پہنچتی ہے، وہی جگہ جہاں یہ سب ہولناکیاں شروع ہوئیں، اور اسے دھماکے سے اڑا دیتی ہے۔ زوردار دھماکہ جنگل کو روشن کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک نیا کردار داخل ہوتا ہے، یعنی کہ شیرف ہوبز۔ وہ دھماکے کی آواز سنتا ہے اور فوراً بندوق اٹھاتا ہے، الجھن اور پریشانی کی حالت میں، اور ماں بھی دھوئیں کو دیکھتی ہے۔ بچ گھبرا سا جاتا ہے، دیکھو وہ دونوں احمق یہاں کیا کر رہے ہیں۔ ماں، جو اس پورے گناؤنے کھیل کی اصل دماغ ہے، بچ کو کہتی ہے کہ جا کر معلوم کرے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب بچ جنگل کی طرف جاتا ہے تو اسے اپنے ایک آدمی کی نیم مردہ حالت میں لاش ملتی ہے۔ وہ اب بھی زندہ ہے۔ وہ شخص برائنر کا نام بڑبڑاتا ہے۔ بچ اسے گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈال کر فوراً واپس شہر کی طرف روانہ ہوتا ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ برائنر بھی اسی گاڑی کے پچھلے حصے میں چھپی ہوئی ہے، اگلے قدم کے لیے تیار۔ ماں کے اڈے پر بچ اسے خبر دیتا ہے، ماں پتہ کرو کہ یہ لڑکی کون ہے۔ جب ان کے کچھ آدمی مارے جاتے ہیں، ماں طیش میں آ جاتی ہے۔ وہ بچ کو تھپڑ مارتی ہے، سب کچھ اس کے سر ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ گند صاف کرے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ ماں جتنی دکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے پاس ایک پورا نیٹ ورک ہے مشکوک لوگوں کا، جو ٹیکنالوجی کے ماہرین ہیں، جو کسی کے بارے میں بھی معلومات نکال سکتے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک کو حکم دیتی ہے کہ برائنر کا پس منظر کنگالے۔ وہ بندہ ماں کی طرف پریشان نظروں سے دیکھتا ہے۔ ادھر ماں کو ایک چونکا دینے والی بات معلوم ہوتی ہے، برائنر کوئی عام لڑکی نہیں، وہ فوج میں رہ چکی ہے، پیشہ ورانہ تربیت یافتہ ہے، اور اب ماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط عورت سے پنگا لے لیا ہے۔ جنگل میں شیرف بھٹک رہا ہوتا ہے جب اسے بچ کا ایک آدمی مردہ حالت میں مٹی میں پڑا ہوا ملتا ہے۔ وہ فوراً ریڈیو پر اپنی ٹیم سے رابطہ کرتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ ایک لاش ملی ہے۔ برائنر اب صرف چپ نہیں رہی، وہ پوری جنگل کو ایک جال بنا رہی ہے، جگہ جگہ پندھے، چھپے حملے، اور ہر اس شخص کے لیے تیار ہے جو اسے ڈھونڈنے آئے۔ شیرف کی ٹیم لاش والی جگہ پہنچتی ہے۔ شیرف بتاتا ہے کہ مرنے والا شخص ماں کی گروہ کا تھا۔ پھر وہ ایک اور راز کھولتا ہے کہ پورا جنگل ماں کی جاگیر ہے، وہی سب کچھ چلاتی ہے۔ شہر کے لوگ اسے ماں صرف محبت سے نہیں بلاتے، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرواتی ہے۔ شیرف کہتا ہے کہ مجھے ماں سے ملنا ہے۔ ماں کے اڈے پر ایک نوجوان عورت جو کنٹرول سینٹر میں کام کرتی ہے، ماں کو اطلاع دیتی ہے کہ شیرف اس سے ملنے آ رہا ہے، لیکن موڑ یہ ہے کہ وہ عورت بھی ماں کے لیے کام کرتی ہے، وہ صرف ایک مخبر ہے جو ماں کو معلومات پہنچا رہی ہے۔ شیرف اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچتا ہے اور ماں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے۔
وہ جنگل میں ملی لاش کا ذکر کرتا ہے، لیکن ماں بے حد پرسکون رہتی ہے، جیسے اسے کسی قسم کا دکھ ہی نہیں، بلکہ جھوٹ بولتی ہے کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے۔ شریف کو بات ہضم نہیں ہوتی، مگر وہ چپ رہتا ہے، سر ہلاتا ہے اور بنا کچھ شور مچائے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات کو ماں اور اس کے گروہ کے لوگ اس مرنے والے کی یاد میں شراب نوشی کرتے ہیں، سب اداس اور مدہوش ہیں۔ بچ جو اب بھی شراب کے نشے میں ہے آنکھ کھولتا ہے اور ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ برینر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ برینر وہاں بات کرنے نہیں آئی، وہ چپ چاپ چاقو نکالتی ہے اور اس کا گلا کاٹ دیتی ہے اور اسے آہستہ آہستہ مرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ یہ اس کے شوہر کے لیے ایک بدلہ تھا۔ صبح ہوتے ہی برینر اب بھی عمارت میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ماں کے ایک آدمی نے ایک نوجوان لڑکی کو تالے والے کمرے سے گھسیٹ رہا ہے۔ یہ بات اسے بہت سخت لگتی ہے۔ یہ لڑکی اکیلی نہیں ہے، وہ اس جیسی ہے، پھنس گئی ہے، ڈری ہوئی ہے اور ظلم کا شکار بنی ہوئی ہے۔ برینر جانتی ہے کہ وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ چپکے سے اندر جاتی ہے اور دروازہ کھول کر لڑکیوں کو آزاد کر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک گھبرا کر چیختی ہے، جس سے پاس میں کھڑا گارڈ خبردار ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی سے اندر آتا ہے اور گولی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک لڑکی کو گولی لگتی ہے جو موقع پر ہی مر جاتی ہے، لیکن برینر پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ چالاکی اور چستی کے ساتھ اسے ختم کر دیتی ہے۔ برینر ایک لڑکی ایملی کے ساتھ عمارت سے باہر فرار ہو جاتی ہے۔ دونوں مل کر جنگل کی طرف نکلتے ہیں۔ ادھر ماں کو خبر ملتی ہے کہ بچ مر چکا ہے اور لڑکیاں غائب ہیں۔ یہ خبر اسے دھکے کی طرح لگتی ہے۔ وہ غصے اور دکھ میں غرق ہے، خاص طور پر اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ مکمل طور پر قابو کھو بیٹھی ہے اور اپنے لوگوں کو حکم دیتی ہے کہ برینر کو ہر قیمت میں تلاش کریں۔ وہ ہر طاقتور آدمی، ہر کتے اور ہر وسائل کو تلاش میں لگا دیتی ہے۔ ماں کے ایک آدمی کو برینر کا پتہ چلتا ہے، مگر وہ اس کے جالوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ وہ بھی دوسروں کی طرح مارا جاتا ہے۔ ایک اور آدمی آتا ہے اور برینر ہچکچاتی نہیں، وہ اسے بھی فوراً گولی مار دیتی ہے۔ اسی رات برینر اور ایملی آگ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک سکون کا لمحہ ہوتا ہے۔ ایملی کھل کر بتاتی ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں، بچے کے لیے بھی ڈری ہوئی ہے۔ اسے پتا ہے کہ اگر ماں اسے پکڑ لے تو وہ بچ نہیں پائے گی۔ برینر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلی صبح ماں اپنے سب سے طاقتور آدمی اور کتوں کو ان کے ساتھ بھیجتی ہے تاکہ اسے تلاش کرے۔ وہ ایملی کو پکڑ لیتے ہیں، مگر برینر وقت پر پہنچ کر حملہ آوروں سے نمٹ جاتی ہے۔ اسی وقت شریف علاقے میں آتا ہے، لیکن بڑا آدمی اس کے ٹانگ میں گولی مار دیتا ہے۔ برینر فوراً ایکشن میں آتی ہے اور گولی چلانے والے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ وہ شریف کی مدد کرتی ہے اور تینوں دوبارہ مل جاتے ہیں۔ برینر شریف کو بتاتی ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے، اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں بار بار شکار کیا جائے گا، اسی لیے وہ اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر ایک ندی کے ساتھ چلتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ مدد ملے گی۔ تب وہ اس خاتون آفیسر سے ملتے ہیں جس نے پہلے برینر اور اس کے شوہر کو خبردار کیا تھا۔ برینر اور ایملی تھکن کے مارے پچھلی سیٹ پر سو جاتے ہیں، لیکن جب وہ جاگتے ہیں تو دوبارہ خوفناک خواب شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ماں کے لوگوں سے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ آفیسر پورے وقت ماں کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس نے انہیں بیچ دیا تھا۔ برینر اور ایملی کو گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے۔ ایملی اعتراف کرتی ہے کہ وہ بچ کے بیٹے کی ماں ہے تاکہ اپنی جان بچا سکے، مگر ماں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایملی کو ایک الگ کمرے میں بھیج دیتی ہے اور برینر کو اذیت دینے کے لیے تیار کرتی ہے۔ بعد میں ایملی کھانے کے ساتھ آتی ہے، مگر وہ لنچ دینے نہیں آئی۔ وہ گارڈ کو ہلاک کر کے برینر کو آزاد کر دیتی ہے۔ اب غصے اور ارادے سے بھرپور برینر ماں کی گینگ کے سامنے جاتی ہے۔ وہ فائٹر کی طرح پوری طاقت سے ایک ایک کر کے انہیں ختم کر دیتی ہے۔ اسی وقت ماں ایملی کو پکڑ کر اس کے گردن پر چھری رکھتی ہے، برینر کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ ہار مان جائے۔ ایک آدمی چھپکے سے آ کر برینر پر پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ جب وہ مشتعل ہوتی ہے تو ماں ایملی کی گردن کاٹ کر بھاگ جاتی ہے۔ برینر حملہ آور کو ختم کر دیتی ہے، لیکن جب وہ ایملی کے پاس پہنچتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، ایملی مر چکی ہوتی ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ 3 مہینے بعد ماں ایک پرسکون باغ میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اسے موبائل پہ ایک پراسرار پیغام ملتا ہے، یعنی کہ حساب کا دن۔ اس کے رد عمل سے پہلے سنائپر کی گولی اس کے ماتھے پر جا گھستی ہے۔ برینر سایوں میں چھپی ہوئی تھی، صحیح لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ انتقام مکمل ہو چکا۔
وہ چھپکے سے درختوں کی جانب چلتی ہے۔ اس کا مشن ختم ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو لائک اور سبسکرائب